أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. Not Rasul Pack. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ. جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانا نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں. دانا 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 میرے حضور کا ہے. دانا 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 میرے حضور کا ہے. Dua Hafiz Zahir SB. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم جتنے بھی مسلمانوں نے آج کا روزہ رکھا ہے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما. یا باری تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر ہم سے جتنے بھی غلطیاں کوتاہی ہوئی ہیں اس کے احترام میں عزت میں یا باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. آمین. اس کی برکت سے پوری امت مسلمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اس وقت جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں روحانی جسمانی سب کچھ شفا عطا فرما. جتنے لوگ بے اولاد ہیں سب نیک اور سارے اولاد عطا فرما. جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں سب کو خزانہ غیب سے مستقل اور بہترین روزگار عطا فرما. آمین. جتنے بھی لوگ اس وقت پریشان ہیں جس پریشانی میں سب کی پریشانیاں دور فرما. آمین. یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر آج تک جتنے بھی مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے سب کو بخت سب کو جنت فرزت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. Iftari Program Shamshed Bashir Welfare Foundation.
بہت ڈھیلے ہیں آپ لوگوں نے ڈائی بھی نہیں رکھی یہاں پہ ارشد ڈسپوزیبل گلاس میں لے گئے ہیں Welcome all. Guest stand. Introduction. Maksud Ahmed. شمشاد بشیر پلان سینٹر کی طرف سے آپ کو سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے بڑے سینئر یہاں پہ باہر عبدالرؤف تشریف رکھتے ہیں تو یہ آج صدارت کریں گے اور باقی تمام لوگ اس مہینہ میں مانا شروع ہیں چاہے وہ پارٹیسپینٹ ہیں صرف شمشاد صاحب اور میں کو ہوسٹوں ساتھ دن تھے. تو سب سے پہلے یہاں پہ شبیر خان صاحب آئے تھے جو کہ انٹرنیشنل امپائر ہیں. میرا یہ جو تعارف ہوا تھا نا آج سے تقریباً 10-12 سال ہوا تھا. میرے ایک دوست ہیں میاں محمود نواز تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ بڑی سوشل ہے بڑی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ نے آنا ہے غالباً یہ 2012-2013 کی بات ہے. میں جب آیا تو میں نے سیٹ اپ دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی اتنا زبردست سامنے کہ شمشاد تو خود بھی بلائنڈ ہے مگر اس کے باوجود انہوں نے تنظیم بنائی ہے. اور آپ کو پتا آج کل کے زمانے میں ہمارے ہاتھوں والد ہیں تو ابھی میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو سالانہ تقریب کرتے ہیں تو رمضان میں بھی جا کے دے تو انہوں نے کہا جی وہ رمضان کا مشکل ہے تو میں دیکھتا ہوں. میں کہ یار رمضان میں ایسے لوگ وہ روزگار نکالتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی سرکار وغیرہ دے رہے ہیں تو لوگ آسانی سے افورڈ کر سکتے ہیں آرام سے. تو کیوں نہ آپ اس کو رکھیں تو میں کہ چلیں ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا پاس ایک چانے کی پلان بنا کیونکہ یہ سیٹرڈے آج ہے آگے بھی اتوار یا آگے بھی تقریب ہے سے پہلے بھی تقریبات ہوتی تھی اور بعد میں بھی اتنی تقریبات افطاری ہوتی ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تنظیم کافی عرصے سے کام کر رہی ہے. شمشاد صاحب بڑی ہمت والے ہیں کیونکہ رکاوٹیں بھی ہیں تو میں نے بہت ساری رکاوٹیں دور کی بلکہ میں نے تو مشورہ دیا کہ آپ چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ بھی لیں اور اس کے لیے ہم اکاؤنٹ بھی کھولیں گے کیونکہ ان کے ہر جگہ رکاوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا. پھر آپ تو چیریٹی رہے گا آپ کی چیریٹی کا بھی کریں گے ایک بزنس مین کے طور پر کریں گے. تو سب سے پہلے تو شمشاد حسن بشیر صاحب کو مبارکباد دیں. اب آج سے بزنس مین بھی بن گیا. ان کے بھرپور تعلیم شمشاد صاحب کو کہ ایک بندہ جو ویلفیئر کا کام کر ہی رہا ہے وہ مجبوراً بزنس مین اس لیے بن رہا ہے انہیں چیمبر آف کامرس کی جگہ کو لینی ہے. تو تھوڑا عرصہ پہلے میں نے بھی چیمبر آف کامرس کرنا لیا. تو میرا جو تعارف ہے نا وہ میں تھوڑا سا بتا دوں. اس سے پہلے کہ یہ ہے کچھ نئے ہیں کچھ جو پرانے لوگ ہیں. مجھے سر میرا اتنی ہے کہ میں نے نا مجھے گھومنے پھرنے کا شوق ہے تو میں ایکسپلورر اینڈ ٹورزم سروسز کے ساتھ منسلک ہوں 5-6 سال سے 25 بلکہ 30 سال سے میں بوائز اسکول ایسوسیشن سے پبلک ریلیشن آفیسر ہوں. ڈویژنل بوائز اسکول ایسوسیشن لاہور بھی ہیں. تمام اسکول کالجز جو لاہور میں ہیں جہاں پہ اسکاؤٹنگ ہے ہمارے انڈر ہے. حتیٰ کہ جی سی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی UMT وہ بھی ہمارے انڈر ہے. اور یہ تنظیم جو ہے بوائز اسکول کی گرلز اسپورٹ یہ دنیا کے نوجوانوں کی مقبول ترین تنظیم ہے. اور اس میں 200 ملکوں میں 10 کروڑ سے زیادہ بوائز اسپورٹ گرلز اسپورٹ ہے. مجھے کسی دوسرے کا میں اکثر اسکارف پہن کے چلا جاتا ہوں تو وردی پہن کے آ جاتا ہوں تو کہتے ہیں یار اب میں بھی مشاہدہ ہوتا ہے ہوٹلوں میں تقریبات میں اپنی بیٹھک میں تو اب ملانگ سے بن کے آ جاتے ہیں. تو مجھے اس کا وہ نہیں ہے کہ میں ملانگ میں یا ملانگ نہیں ہوں. اصل بات تو سوچ ہوتی ہے. تو بعض کا سیکنڈری ہوتا ہے مجھے وہ میرا پیشن ہے کہ میں اسکارف پہنتا ہوں میں گیجر لگاتا ہوں. تو میں نے پاکستان سے انگلینڈ تک بھی بائی روڈ سفر کیا ہے اور اس میں ایران ترکی بلغاریہ رومانیہ ہنگری فرانس جرمنی انگلینڈ میں ڈیم مارا گلگل مارا پار کیا لائٹ میں بینکر میری بینک کی 33 سال کی سروس ہے. اس میں سے 20-22 سال میں آرڈر میں انفیکشن میں نہ ہوں تو کراچی سے پشاور تک آرڈر کے لیے جاتا ہوں. میں لوگوں کو کم جانتا ہوں لوگ مجھے زیادہ جانتے ہیں جہاں آرڈر کرتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے. تو پھر انگلینڈ کی برانچوں میں گیا وہاں پہ بھی ٹھہرا کے چل پڑا ڈنمارک سویڈن ناروے بیلجیم ہالینڈ سوئٹزرلینڈ. اسی وقت سے کتاب لکھی پھر لوگوں نے کہا کہ آپ کو ویزے کیسے لگے چھٹی کیسے ملی. کچھ لوگوں نے کہا کتاب کو یعنی کہ آپ نے سستا کیسے آپ تو اتنے ملکوں میں نام لکھتے پیسے کہاں سے ہے. تو میں نے کہا میں تو پیسے نہیں خرچ کیے بڑے تھوڑے خرچ کیے ہم نہیں مانتے. پھر اس سلسلے میں نے کتاب لکھی جہاں کر دی. وہ جب گوگل بھی نہیں تھا یہ 1997 میں تھی. مجھے اس پہلی کتاب ہے نا گورنمنٹ آف پنجاب سے بات ملا 30,000 کی تقریباً ملی جب 1997. اور اب یہ تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ ہی بڑی ہوگی کہ اب حساب لگانے کے 1997 اب کتنا پیریڈ گزر چکا ہے. پھر اس کے بعد میں نے پیسے نہیں خرچ کیے یا بڑے تھوڑے پیسے خرچ کیے. 1995 میں مجھے
وائسکوٹ ایسوسیشن اسپانسر کیا امریکہ کے لیے، میری کتاب آئی گرین کارڈ کے لیے اس میں. پھر اس طرح 99 2001 2003 2004 2012 امریکہ کینیڈا ابھی جب بھی مڈل ایسٹ کی کنٹری ہے کہ دوسری بات ہے امریکن ویزا سر کریں، کینیڈین ویزا سر کریں، ایڈونچر ٹریول اینڈ بک، پاکستان ٹریول اینڈ بک. تو درجنوں کے ساتھ کتابیں آ چکی ہیں. تو میں جو ہے نا آپ اپنی طرف سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کو کہنا چاہتا ہوں. میں انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. تو ڈاکٹر علامہ اقبال says that ambitions are like the headlights of a motor car, always traveling ahead. کہ آپ کی جو نصب العین ہے زندگی کا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا مقصد ہے پڑھنا. اگر آپ کسی جاب کا اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ ڈپارٹمنٹ میں امتحان پاس کریں اور آگے بڑھیں، کمپٹیشن میں آئیں. اور اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو پھر آپ نے MBA کرنا ہے، IT سیکھنا ہے، اور اس کے بھی کئی ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں. اور میں ہمارے سامنے کی مثالیں لوگ بزنس شروع کیا، چھوٹی دکان، آج کل بڑی بڑی فیکٹریاں لگا دی ہیں، کیا کچھ کر لیا. تو علامہ اقبال کے پیغام کے ساتھ میں آپ کی بات ختم کرتا ہوں. اب آج کے جو ہوسٹ ہیں شمشاد بشیر صاحب، یہ آج کی جو ان کا سینٹر ہے اس کے حوالے سے ایک ابرار متاثر بتائیں گے. تو استقبال کیجیے جناب شمشاد بشیر. Introduction. Director Shamshad Bashir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوست، جتنے میرے بلائنڈ ساتھی اور جتنے ہمارے مہمان اور مقصود شرطائی صاحب اور ماہر عبدالروف صاحب، تمام سب دوست احباب کو میری طرف سے السلام علیکم. اچھا، ایک بات ہے کہ یہ مقصود چغتائی صاحب جو ہے نا، انہوں نے ایک خفیہ کام کیا ہے اور یہ میرا خیال نہیں بتانا چاہ رہے تھے، میں بتا دیتا ہوں. تو شاید پتہ نہیں، بہرحال مجھے بتانا ضرور چاہیے کہ کل یہ میرے پاس آئے تو پروگرام کا کوئی یعنی کہ ایسا وہ نہیں تھا، مگر یہ میرے پاس آئے کل اور انہوں نے میرا حال چال پوچھا. میری آنکھ میں بڑی تکلیف تھی تو انہوں نے مجھے کچھ مشورہ بھی دیا. اس کے بعد انہوں نے ادارے کو 20,000 روپیہ دیا. تو یہ بتانا کیوں نہیں چاہ رہے یہ مجھے نہیں پتا، یہ ان سے پوچھیے گا. بہرحال انہوں نے 20,000 روپیہ سب سے الگ چھپ چھپا کے دیا اور یہ ان سے پوچھیے گا کہ کیوں ہے، یہ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے. بہرحال تو یہ ان کی ذرہ نوازی ہے. تو اللہ پاک ان کے لیے بہت ساری آسانیاں بھی کرے. اور اتنے با ہمت لوگ ہیں کہ اس ایج میں بھی اور ان کے اندر اتنا جذبہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے. تو باقی یہ ہے کہ یہ ایک ادارہ جو بلائنڈ کا ہے، میں خود بھی بلائنڈ ہوں اور میں نے 8 کلاس تک دیکھ کے پڑھا، مگر بائی برتھ نظر آتا تھا، کم نظر آتا تھا، بہت کم، نزدیک سے نیچے پڑھتا تھا. اس کے بعد ساری نظر چلی گئی. تو اس کے بعد میں نے بلائنڈ کی چیزیں سیکھی اور سارا کچھ سیکھا. اس سیکھنے کے باوجود پھر میں نے نا موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھا. PTCL فون، موبائل ریپیئرنگ، یہ موٹر پنکھا جو چھت میں پنکھا چل رہا ہے یہ میں وائنڈ کر کے چلا سکتا ہوں. بلائنڈ ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں میں نے سیکھی. میں نے ماڈل ٹاؤن C بلاک میں دکان بنائی، موبائل ریپیئرنگ اور PTCL فون. جو ماڈل ٹاؤن کے صدر تھے موجودہ اس ٹائم، ان کے کوٹھیوں میں ایکسچینج لگائی. یہاں تک کہ جو ماڈل ٹاؤن تھانہ ہے نا، وہاں میں فری ٹیلی فون ایکسچینج یہاں پہ ابھی موجود ہے. حافظ محمد یار صاحب، ان کی بھی C بلاک میں شاپ تھی. تو حافظ محمد یار صاحب ہے، بلائنڈ ہے وہ بھی. تو ہم دونوں کی ایک چھوٹی مارکیٹ میں تھی، ایک میری بڑی مارکیٹ میں تھی. ہم دونوں نے اس ماڈل ٹاؤن تھانے میں ٹیلی فون کی ایکسچینج ساری فری لگائی ہے، خود ساری وائرنگ کی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میرا نا روزانہ کوئی نہ کوئی چیزیں اٹھا کے دے جاتے تھے لوگ نا. موبائل کوئی ریپیئر کے لیے آیا وہ لے گئے، چوری کرتے تھے. میں بڑا پریشان ہوا. اس کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار میں کیوں نہ ایک بلائنڈ سینٹر بناؤں، اس میں مجھے بھی نالج ملے کہ موبائل کیسے یوز کرنے، جیسے جاز ہے، کمپیوٹر ہے، یہ سب نیو ٹیکنالوجی مجھے نہیں پتا تھا کہ کس طرح یوز کرنے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں. اب ماشاء اللہ ہم واٹس ایپ، فیس بک، ہر چیز یوز کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ ایک ادارہ بنایا. اس میں مجھے بہت فائدہ دیا کہ مجھے نئے سے نئی چیز سیکھنے کو ملی. اور یہاں پہ کافی بلائنڈ جو ہیں یہاں پہ کورسز کر کے ان کے اندر سکلز آئی. کوئی کراچی چلے گئے، جاب لگ گئے کسی پرائیویٹ کمپنی میں، کوئی سرکاری جاب ہے، اور کئی ماشاءاللہ جج بھی بن گئے، کوئی وکیل بھی بن گئے، کئی ڈاکٹر بن گئے. یہاں سے سکلز حاصل کی. اور یہ دیکھیں نا، یہی بات ہے کہ دیے سے دیا جلتا ہے، چین سے چین جڑتی ہے اور دیے سے دیا جلتا ہے. اور مجھے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور بلائنڈ دوستوں نے بھی. تو یہاں پہ عمر جوید صاحب ہیں،
ان بلائنڈ لوگوں کے لیے ایک یونین بنی ہوئی ہے، جو ابھی شیخ پرویز صاحب گئے ہیں وہ بڑا تعاون کرتے ہیں ہم کے ساتھ. جو عمر جوید صاحب ہے ان کا بڑا ہاتھ ہے، یہ بھی بلائنڈ ہے اور یہ بلائنڈ یونین کے بڑے عہدے پر فائز ہے اور انہوں نے بلائنڈ لوگوں کو بہت جگہ پہ جاب لگوائی ہے، تو ان کے لیے بھی بہت ساری کلیپنگ ہے، تو ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. اور مقصود چغتائی صاحب نا ہمارے پروگرام میں ہر پروگرام میں آتے تھے، تو بہرحال ان کے اندر بڑا جذبہ ہے. تو باقی جو سب دوست تشریف لائے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وسیم صاحب بھی ہیں اور تمام دوست ہیں کہ جن کے نام مجھے نہیں معلوم مگر ان کو بہت بہت جو ہے نا ویلکم اور کنگریچولیشن. بہت شکریہ ان کا. اللہ حافظ. Introduction, Sagir Ahmad Khan. تو بھرپور استقبال کیجیے سینئر امپائر انٹرنیشنل امپائر صغیر احمد خان. السلام علیکم. خان صاحب نے تعارف کرا دی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نوازی، والدین کی دعائیں، اساتذہ کی طرف وہ بھی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے کرکٹ میں اور اسکاؤٹنگ میں. میں نے پاکستان کے لیے کیا ہے اللہ کا فضل. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بہت دعا بھی ملی، بہت ملکوں کو گھومنے کا موقع بھی ملا. یہ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور ابھی میں منسلک ہوں العجم بوائز اسکاؤٹ اوپن گروپ ویلفیئر سوسائٹی، جنہوں سے 70 سے میں ان کا ممبر ہوں اور ان کے ساتھ بہت سارے سیلابوں میں اور مختلف جگہ کے اوپر میں نے خدمات کی ہیں. لائنس کے لیے بہت کام کیا ہے وہاں پہ، ابھی بھی کر رہے ہیں. اور ڈیف کے لیے کام کیا ہے، کرپلڈ کے لیے کام کیا ہے، ان کو لے جانا، مری میں ٹھہرانا، مری میں ان کو پھر گھمانا، سفر کرانا. یہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف نوازی ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ جتنی بقایا زندگی ہے اس میں جو خدمت کرنے کا موقع ملے وہ آمین. Introduction, Zahir Abbas. میں ظہیر عباس اور شمشاد صاحب سے میرا آج کا تعلق نہیں ہے. وہی آج اسکول فیلو، ٹھیک ہے جی. میں ان کے سینئر تھا، ان کے بعد میں آئے تھے بلائنڈ ہونے کے بعد، تو میں فیصل آباد میں پڑھ کے میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں. یہ شروع سے بہت زیادہ میرا کرش ہے. اگر اب بات کی جائے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. انہوں نے اسٹوڈنٹ لائف کے دوران ہی اپنی جو ہمت تھی وہ نہیں چھوڑی، کیونکہ جب کوئی بندہ بعد میں بلائنڈ ہوتا ہے تو وہ ہمت چھوڑ دیتا ہے. کافی لوگ ہم نے ایسے دیکھے، ہمارے پاس اس طرح کافی کیسز آئے جن کو ڈیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے شروع سے ہی ہمت نہیں چھوڑی اور اپنی خود اپنا بھی بوجھ اٹھایا اور دوسروں پر وہ یہ نہیں بنے. تو جب ہم اسکول فیلو تھے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے اس وقت سے، اور اس وقت سے یہ الیکٹریشین کا کورس انہوں نے کیا ہے، ساتھ ساتھ یہ پڑھتی بھی رہے ہمارے ساتھ، یہ کورسیں ورک کرتے رہے. تو یہ پھر لاہور آ گئے. تو اس کے بعد ہمارے عبدالرؤف صاحب ان کو میں جانتا ہوں، شاید ان کو یہ ابھی ذہن میں نہیں ہے. نہیں، مجھے یاد ہے، یاد ہے، مجھے یاد ہے. ٹاؤن شپ میں جو ہے نا پروگرام بالکل شیخ اقبال صاحب بالکل جو پاکستان کی فرسٹ پرسنالٹی ہے جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا اقبالیات، بالکل اور نبینا شخص پاکستان کے فرسٹ مین شیخ اقبال صاحب. تو میں وہاں ان کے ساتھ جو ہے وہاں اسٹوڈنٹ بھی تھا اور وہاں میں نے نماز تراویح پڑھائی. مجھے یاد ہے. ہمارے عبدالرؤف صاحب تشریف لائے، انہوں نے مجھے بہت خوبصورت سوٹ گفٹ میں دیا. اور یقین کریں کہ عید قربان تھی، میں وہی تھا. تو بارش کا ہی موسم تھا، بارش ہو رہی تھی. یہ قربان تھی؟ نہیں اس کے بعد اس کو بڑا کوئی تھا نا، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. بارش کا موسم تھا تو میں اپنے ہاسٹل سے آفس کی طرف جا رہا تھا ٹاؤن شپ میں. مار صاحب گاڑی میں فیملی کے ساتھ چل رہے تھے. جب انہوں نے مجھے دیکھا خود نیچے اتر کے مجھے ملے. میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ ہمیں بھی ضرورت ہے اور اس وطن کو بھی اس طرح کی ماشاء ضرورت ہے. مجھے اس طرح کے نرم گوشہ رکھنے والے لوگوں کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ عمار صاحب اب میرے خیال ہے کہ بہت اوپر چلے گئے ہیں. اب آپ کو تمغہ ملا تھا
دو تمغے ملے ہیں, 2 صدارتی ایوارڈ ملے ہیں. صدارتی ایوارڈ یا 2 ملے ہوئے. 2 ملے. تو ہمیں آپ کی ضرورت ہے مار صاحب, جس طرح شیخ صاحب کے ساتھ آپ چلتے رہے. میرا مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے کہ جس دن پہلا رمضان تھا, انہوں نے کہا, شیخ صاحب نے کہا کہ رمضان سٹارٹ ہو رہے ہیں, کل رمضان ہے اور افطاری کا سامان ہونی چاہیے. ٹاؤن شپ میں ایک بیکری ہے, ذیشان بیکری. بالکل بالکل بالکل. تو میں ان لوگوں کو لے کے چلا گیا, 3-4 بھائیوں کو انہیں بھی لے کے چلا گیا. دوست تھے ہمارے ساتھ, الیکشن 2 دفعہ جیتے, جبھی الیکشن. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا نبینا بچوں کا نا رمضان کا جو ہے نا صبح کا آپ نے انتظام کرنا. تو ان کے الفاظ بتا رہے ہوں, ان کے ماسب آج تو آ گئے ہیں, آئندہ آپ کو نہیں آنا. سبحان اللہ. جتنا سامان ہے ان کے وہاں پہ پہنچے گا. اور ان کی رمضان کے اندر 2 برانچیں بنیں ان لوگوں کے دعاؤں سے. مجھے یاد ہے. اور مار صاحب کے تعاون سے شیخ صاحب جہاں میں اس ٹائم پڑھتا بھی تھا اور پڑھاتا بھی تھا, تو ان کے تعاون سے انہوں نے ایک ہمیں فریج دلوایا جو آج تک وہاں موجود ہے. کیا بات ہے. وہ صحیح بتا رہا ہوں, آج تک وہاں موجود ہے اور سرگودا میں وہ چل رہا ہے, اس سے وہ کام چلا رہا ہے. بالکل. تو ہمیں ضرورت ہے مار صاحب اور آپ سب دوستوں کی, کیونکہ یہ صرف ہمارا ہی کام نہیں ہے, یہ فرض آپ کا بھی ہے, سب کا. نارمل لوگ جس طرح آپ بہن بھائیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں, آپ کے تعاون سے اگر ایک بڑھائی اپنے قوم پر کھڑا ہو گیا تو یہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کتنا بڑا. Introduction, Miss Salma with song. میرا نام سلما چشتی ہے اور میں بہت پہلے سے تو سر کو نہیں جانتی, بس بائی نام جانتی تھی ان کو. مقصود ملک کے اکثر وہ ان کا ذکر کرتے تھے. تو میں تقریباً یہاں مجھے 7-8 ماہ ہوئے ہیں ان سے اٹیچ ہوئے, اور اتنے عرصے میں انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. کچھ دیر ایسا ہوا کہ میں گھر بیٹھ گئی تھی, میں کہتی تھی میں نے کچھ نہیں کرنا, لیکن پھر انہوں نے مجھے کافی انسسٹ کیا کہ تم یہاں پر آؤ, تمہارا اچھا ٹائم گزرے گا. اور ابھی میں یہاں پر ٹیلی فون آپریٹنگ کا کورس کر رہی ہوں. اچھا, یہ اس سے پہلے کہ آگے سلسلہ تعارف کا شروع ہو, تو یہ جو سلمہ ہیں ان سے ہم ایک جو بصارت سے محروم لوگ ہیں ان کے اوپر ایک چھوٹا سا گیت ہے, وہ یہ اگر سنا دیں تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ سنائیں. ہاں جی ضرور. ہاں تو آواز ویسے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلو نگر کوئی جس میں ویران ہو نہ گھر کوئی, بہت اچھی. ایسا ڈھونڈے چلو نگر کوئی جس میں ویران ہو نہ گھر کوئی, ایسا ڈھونڈے. بوئے ہمدردیوں کی ایسی شجر
Introduction, Madam Amna. इस्तकबाल कीजिए ज़ाहिर फरमाएंगी आमना साहिबा। सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। और मुझे यहाँ खड़े होकर बात करेंगे ना तो सबको बात कोई आएगी। मसला नहीं, आवाज़ तो मेरी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपका जो है मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया है। और मैं मतलब यहाँ पे आके ना एक बहुत अपनाई सी भी महसूस कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे यहाँ पे आके ना ऐसे महसूस हुआ है कि नेमत क्या चीज़ होती है। वाह, बहुत अच्छे। हम आँखों वाले भी है ना वो कुछ नहीं देख सकते। वाह, बहुत अच्छे। बिल्कुल बात बनाई की होने या ना होने की नहीं होती, एक कुदरती चीज़ है जो अल्लाह ताला ने इनमें वो चीज़ रखी है ना, हम आँखों वाले भी शायद ना देख सके वो दुनिया की वो चीज़ें। तो अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ दे और शमशाद भाई को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। साहब जो है ना सामने आए उठ के, ये ब्लाइंड लोगों को जो रोजगार पे लगवा रहे हैं और ब्लाइंड होने के बावजूद, ठीक है, और ये बहुत अर्निंग का काम कर रहे हैं और लोगों को जॉब में अपने खुद जाके लोगों के साथ झगड़ के सब जो आला अफसरान है उनके साथ बोल बुला करके झगड़ के और ये ब्लाइंड लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इनके लिए बहुत सारी थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ कि मेरी जो आई साइड है वो बात की है 15 साल का था जब मेरी आई साइड चली थी। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से FA किया। अच्छा, चुगताई साहब से मेरा तल्लुक बहुत पुराना है, 2001 की बात करूँगा। अलीगढ़ बॉयज स्काउट्स में जिन्होंने सीख कर सलीम अहमद अली साहब से। और उसके बाद हयात है हमें इंफॉर्मेशन मिली कि बात तो आ गई। अच्छा, साहब के साथ साहब और जुबैर साहब हुआ करते थे उस वक्त 2001 की बात है। तो साथ साहब हुआ करते थे, साहब हुआ करते थे। तो उस वक्त अलीगढ़ के साथ अटैचमेंट हुई थी और 2007 तक रही। उसके बाद फिर कट ऑफ हो गए हम लोग यहाँ पर, लेकिन के साथ नहीं चल पाए उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी लेवल से छोड़ के जॉब की तरफ चले गए। और उसके बाद बताता चलूँ कि 2014-15 में रिक्रूटमेंट की बात हुई ब्लाइंड लोगों की जॉब के हवाले से। उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, अब तक तकरीबन पंजाब के अंदर 5,500 बंदे डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत लग चुके हैं। और इस पैनल के थ्रू जो इस वक्त कंटिन्यूली चल रहा है और अभी रिसेंटली 664 लोगों को जॉब मिली है गवर्नमेंट के। और कंट्रीब्यूशन में एक और बात बताता चलूँ कि मेरा और शमशाद साहब का तल्लुक 2008 से है। ये पार्क में मुझे मिले थे, उस वक्त मैं वेट मशीन लगाया करते थे। तो मैंने इनसे कहा कि आप वेट मशीन लगाते हैं तो आप जो ऐसा करते हैं कि इसका एक यूनिक आइडिया लोगों के लिए हेल्प आउट करते हैं। इनका मेरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है तो मैं ऑलरेडी ये काम कर रहा हूँ। तो पहली दफ़ा हम रोटरी क्लब में गए तो वहाँ पे मैंने मोटिवेशन लोगों को मोटिवेट किया कि जैसे कि ये वेट स्केल लगा रहे हैं आप उन लोगों के लिए भी हेल्प आउट करें मुख्तलिफ सेशंस के अंदर। तो पहले सेशन के अंदर मैंने 2008 में 7 लाख डोनेशन करी और 7 लाख डोनेशन करी देने के बाद पंजाब के अंदर उस वक्त वेट स्केल की कीमत हुआ करती थी 2000 के करीब, 2007-8 की बात है। तो हमने उन पैसों से तमाम लोगों को वेट स्केल लेके दिए। और फिर वेट स्केल लेने के बाद अगले स्टेप में ये प्रॉब्लम थी कि जो मॉल्स के बाद या पार्कों के बाद ना वो हम ब्लाइंड लोगों को बैठेंगे, फिर हम लोगों ने उनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर परमिशन लेके तो ये जो कंट्रीब्यूशन था ना लेके देना और आगे उसको एडजस्ट कराना, जैसा कि इस वक्त मैकडॉनल्ड्स के बाहर KFC के बाहर सिर्फ लाहौर में नहीं आपको तकरीबन थ्रू आउट पंजाब के बड़े शहरों में हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके दी कि इनको कोई उठाएगा नहीं, हटाएगा कोई नहीं। इसके अंदर शमशाद साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। और उसके बाद मैं बताता चलूँ कि मुख्तलिफ तरह के सेशंस हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं सारे, तो अब हमारा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है जो शमशाद साहब के साथ चल रहा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हर पढ़ा लिखा शख्स जो किताब पढ़ सकता है वो अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर ले। वो किताब एक दफ़ा पढ़ी जाएगी, लेकिन वो किताब पाकिस्तान के इस वक्त गवर्नमेंट के पैनल के ऊपर 2.5 लाख से ज़्यादा नाबीना अफराद हैं जो उस किताब को सुन सकते हैं। तो आपकी एक दफ़ा की मेहनत 2.5 लाख लोगों पाकिस्तान में और जो इंटरनेशनली हम रोटेट करेंगे वो अलग है। तो ये है कि आपको अल्लाह ताला ने वसीयत तो दी है, तो आप थोड़ी थोड़ी अपने तक कोशिश करें कि जिस शख्स का ज़िंदगी के जिस शोबे से भी ताल्लुक है, वो जो भी ज़िंदगी में करता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है या वो अच्छा लिख सकता है या बोल सकता है, वो अपनी आवाज़ में से अपने दिन में से आधा घंटा निकाले,
اس آدھے گھنٹے کے اندر اس چیز کو ریکارڈ کریں, ریکارڈ کرنے کے بعد ہمارے پلیٹ فارم پہ بھجوا دیں. ہم اس کے نام سے وہ کتاب ہمیشہ کے لیے شائع کریں گے, وہ لائبریری کا حصہ بن جائے گی. تو تاکہ اس لائبریری میں سے جس کو بھی اس ٹاپک کے اوپر کوئی چیز چاہیے ہوگی تو وہ جب سرچ کرے گا اس کو آسانی سے وہ چیز مہیا ہو جائے گی. اسی طرح سے یہاں پہ ٹیلی فون آپریٹنگ کا ہم نے کورس اسٹارٹ کیا 2014-15 کے اندر, ہم نے پہلے سیشنز کرائے. اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت پنجاب پولیس میں بھی ایز اے ٹیلی فون آپریٹر جاب کر رہے ہیں. تو ان کو ٹریننگ بیسک ہم نے یہیں سے دی. اب جیسے کمپیوٹر کی اسکل کی بات ہو رہی ہے کہ ہم لوگ کمپیوٹر سکھا رہے ہیں, اب ہم لوگوں کو جونیئر کلرک کے لیے ایز اے 11 اسکیل کے لوگوں کو ایڈجسٹ کروا رہے ہیں. اسی طرح کے مختلف پروگرام مختلف وقت میں چلتے رہتے ہیں. تو میری یہی خواہش ہے کہ ادارے کے ساتھ جڑنے والے تمام لوگ وقتاً فوقتاً ادارے کا وزٹ کرتے رہیں, تاکہ جو مختلف ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس کے اندر وہ جو پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں وہ اپنی پارٹیسپیشن کو یقینی بنائیں, تاکہ ہم لوگوں کی بھی زندگیاں جو آسان ہو سکیں اور ہم زندگی کو بہتر طریقے سے آپ لوگوں کے شانہ بہ شانہ گزار سکیں. ویری گڈ. Introduction. Wasim Hassan. استقبال دیجیے لیجنڈ کمپیر وسیم حسن عوام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دوستو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں اس قابل نہیں ہوں, آپ سارے سینئر ہیں اور آج بھی میں کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاؤں گا. آج کی جو ملاقات آپ سے ہو رہی ہے یہ ایک سڈن ملاقات ہے. یہ ایسے ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب کل گئے ہوئے تھے, میں بعد میں پہنچا. فلیٹیز میں بہت اچھا ایونٹ تھا. ہماری پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب یاسمین صاحب انہوں نے انوائٹ کیا سب کو, تو میں کافی لیٹ پہنچا. تو سر نے مجھے بتایا کہ طائف صاحب نے انوائٹ کیا ہے, کوئی مشاعرہ ہے. تو سر ماشاء اللہ ناظم شیخ صاحب ہمارے چیئرمین خود ماشاء اللہ اچھے شاعر بھی ہیں, بڑا اچھا لکھتے ہیں, بولتے ہیں, انٹلیکچوئل. سر میں آپ کو ڈراپ کر رہا ہوں آپ کی بات کو. یہ چغتائی صاحب چغتائی لیب والے نہیں علی نہیں. اچھا علی بھائی آپ کو بتائیں گے, تھوڑا سا آپ لیٹ ہو گئے, انہوں نے پورا انٹروڈکشن دیا, بھی آپ کو دوبارہ بھی اسے بتا دیتے ہیں. تو داس صاحب نے کہا یہ مشاعرہ ہے, جانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر دیکھ لیں گے, کیونکہ کوئی نہ کوئی ہمیں سیکھنے کو موقع مل جاتا ہے. تو پتہ چلا مارٹون میں ہے. میں نے کہا چلو یہ قریب ہی ہے. تو جب ایڈریس بتایا تو شمشاد صاحب کا ایڈریس تھا. تو شمشاد صاحب میرے موسم بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اور میرا سر 2015 سے تعلق ہے. اور جس طرح اس سال آپ نے دیکھا ایوارڈس بھی, میڈل بڑے بڑے دیے گئے صدارتی, میں سمجھتا ہوں یہ سارے فیک ہیں. ایوارڈ اگر ملنا چاہیے تو شمشاد صاحب جیسے, اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ سارے اصل بصارت سے ہم لوگ محروم ہیں. میں سچی بات میں ہر جگہ کہتا ہوں. انہوں نے اس چیز سے, اس نعمت سے, میں کہتا ہوں محروم نہیں ہے, اتنے اچھے دوست ہیں آپ کے. انہوں نے بجائے بیگنگ کی طرف جانے کے انہوں نے اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف آئے. انہوں نے لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت روزگار دیا. آج ماشاء اللہ کتنے جس طرح سر بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کو روزگار دیا جا چکا ہے. پاکستانی معاشرے میں ہمیں اپنی اپنی پڑی ہے, نفسا نفسی کا دور ہے, ٹینشن, ڈپریشن. تو سر آپ قابل تعریف بھی ہیں, تحسین بھی, ہم آپ کو ہمیشہ سلوٹ کریں گے, کرتے رہیں. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے آج پھر ہمیں ملنے کا موقع مل گیا. میں قدنہ صاحب, میرا چونکہ میڈیا انڈسٹری سے تعلق ہے, ایک تو ہماری یہ بہن ہے, انہوں نے ایک سانگ ترانہ کہہ لیں, وہ انہوں نے بڑا سلمان صاحب باجی نے کیا. ان کے لیے میں عید کے بعد کوشش کروں گا کہ اس کو میں باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کر لوں, کیونکہ بہت خوبصورت آواز ہے, بہت تحریر, لیرکس بہت اچھے ہیں. تو یہ آپ لوگ کی کاسی کرتا ہے, ہم سب کی کاسی کرتے ہیں. دوسرا ہم لوگ چونکہ ایک این جی او رن کریں ساس فار لائف, تو میں ایز اے سیکرٹری جنرل ہم کولیبریشن کر کے شمشاد بشیر ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ کوئی ہم کسی جگہ پہ ایونٹ ارینج کر دیں گے, جس میں ہم جو کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں, جو یہاں نہیں آتے, یا جیسا سر نے کہا یہ تقریب چھوٹی سی ہے. سر یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی تقریب یہ ہے. آپ جیسے لوگ بیٹھے ہیں سر, اتنے سر بیٹھے ہیں, سینئر آپ کی دنیا جڑی ہوئی ہے. پھر ہمارے دوست یہاں پہ آئے ہیں سر, بیٹھ سب موجود ہیں, ہماری بہن سے ملاقات ہو گئی. تو ایک تعلق جو ایک نیا ریفرنس مل جائے اور ایک اچھے کاز کے لیے. میں یہ کر رہا تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں, اللہ کی بات کرتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں, لیکن جب ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو ہم اللہ کو ڈائریکٹ پا لیتے ہیں. آپ لوگ اللہ کو پا لینے والے ایک ایسا طریقہ لے کے چلے ہیں, شاید اس سال میں ہم ہی کہیں نہ کہیں کھڑے ہو جائیں گے. تو بہرحال تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. تو ہم جو کر سکتے ہیں آپ کی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے کریں گے.